اللہ رب العالمین نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا انتقال ایسی جگہ پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اس انسان نے دم توڑا، کیونکہ گناہ کو اس نے اتنا بڑا گناہ سمجھا۔ تیرا جو تحفہ ہے وہ اب دیا جا رہا ہے۔ جب ان کا غسل ہوا، جب ان کو لے جایا جا رہا تھا، صحابہ نے دیکھا کان یمشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصابع رجلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیر کی انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چل رہے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں چل رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کچھ پریشانی والا نظر آیا، راستہ خالی ہے، پھر آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اس زمین پر اتنے فرشتے نازل کیے، اتنی تعداد فرشتوں کی ہے اس ثعلبہ بن عبد الرحمن کے لیے، وجہ سے مجھے جہاں کہیں جگہ دکھائی دے رہی ہے میں وہاں پر پیر رکھ کر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اب اس واقعے کو آپ اپنی زندگی میں ایک ترازو کی طرح رکھو، ترازو۔ آپ اس واقعے کو اپنے آپ میں رکھ کر سوچو، کیا یہ صحابی جس کا ذکر ابھی میں کرنے والا ہوں وہ بہتر ہے یا پھر ہم؟ اس کا فیصلہ آپ خود کرو، میں نہیں کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن، اور اس نوجوان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال کا وہ نوجوان، ہٹا کٹھا، مضبوط اور بہترین جسامت رکھنے والا وہ انسان اور وہ صحابی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام یاد آ گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے میں دیکھا، اس مجموعے میں سب سے جو چھوٹا شخص تھا وہ یہ تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ اے ثعلبہ تھوڑا جاؤ اور میرا ایک کام کر کے آؤ۔ اب ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کیا کیا؟ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی تو وہ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ اور صحابہ دیکھیے کتنے بہترین تھے، ہماری طرح نہیں تھے صحابہ کہ ہر دفعہ حدیثوں کو سننے کے بعد بھی عمل نہیں، ہر دفعہ قرآن کو سننے کے بعد بھی عمل نہیں، جمعہ کے خطبوں کو سننے کے بعد بھی عمل نہیں، قرآنی آیات کو دیکھ کر بھی ہمارے دل میں ڈر نہیں۔ صحابہ کا معمول ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی زندگی میں صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صرف حکم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صرف کچھ جملے ادا کر دیں، اور کب صحابی اٹھ کر اس جملے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کب صحابہ کو ایک حکم دیں، ایک نیکی کا کام بتائیں، اور کب جو ہے صحابی اس کام کو سن کر، اس حکم کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا صحابہ کا معمول، اور صحابہ ایسے ہی تھے، جیسے ہی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا تو سیدھے جانے لگے۔ اور آج کے دور کی طرح اس دور میں پکی مضبوط دیواریں نہیں ہوتی تھیں۔ آج جس طرح اینٹیں ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے، گرینٹ سے ویٹریفائڈ ہے، اور بہترین سے بہترین مکانات موجود ہیں آج کے دور میں، وہ دور ایسا نہیں تھا۔ کیچڑ کا جس پر پوتا لگایا کرتا تھا ویسی دیواریں ہوتی تھی، اور کھجور کی پتیوں سے بنائی ہوئی دیواریں۔ اب وہاں جاتے ہوئے راستے میں ایک گھر تھا، اور اس گھر کے بازو میں، بغل میں ایک غسل خانہ تھا، اور وہ غسل خانہ بھی کچی دیواروں کا تھا، اور وہاں پر دروازہ نہیں تھا، ایک پردہ جو ہے وہاں پر لگایا گیا تھا۔ اب جب یہ جا رہے تھے ثعلبہ بن عبد الرحمن، فجاءت الریح، ایک ہوا چلی، ہوا تھوڑی سی چلی، لقد سقط الخمار،
وہاں پر جو پردہ تھا وہ پردہ جو ہے تھوڑا سا ہٹ گیا. اب کیا ہوا, اس غسل خانے میں اذا امرأۃ تغتسل, ایک عورت جو ہے غسل فرما رہی تھی, نہا رہی تھی. اب یہ تھے نوجوان, جا رہے تھے, اچانک سے ہوا آئی, پردہ ہٹ گیا اور انجانے میں دیکھ لیا, غیر مقصود, انجانے میں نہ چاہتے ہوئے اس عورت کی طرف جو ہے ان کی نگاہ جو ہے پڑ گئی. فألف نظرہ وقال استغفر اللہ ماذا رأت عینی. فوراً جیسے ہی ثعلبہ بن عبد الرحمن کی نظر اس عورت پر پڑی, اپنی نظر کو گھما لیا, اپنے چہرے کو پھیر لیا اور اپنی زبان سے سب سے پہلے کہا کہ استغفر اللہ, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, نہ جانے میری آنکھوں نے ایسا کیا دیکھ لیا. اور اتنا خوف زدہ ہو گئے, اتنا ڈر گئے اور دل ہی دل میں شرم محسوس کرنے لگے. کیوں شرم محسوس کرنے لگے؟ کہ میں نے ان آنکھوں سے ایک گناہ کے کام کو دیکھ لیا, میں نے انجانے میں ہی صحیح ایک عورت کو دیکھ لیا. اب اس گناہ کو اتنا بھاری سمجھا کہ انہوں نے سوچا کہ کیسے میں ان گناہ کرنے والی آنکھوں سے, جنہوں نے گناہ کیا, ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کیسے جا کر دیکھوں. دل گوارا نہیں کیا, دل کو پسند نہیں آیا گناہ کرنے والی آنکھوں سے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں. یہاں ہمارا معمول ایسا ہے, روزانہ موبائل میں نہ جانے کیسی اور کتنی ایسی فاحش چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر توبہ کے قائل نہیں ہیں. نہ جانے کتنی ایسی نوشیرہ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں, گور گور کر انہیں دیکھتے ہیں. نہ جانے موبائل میں کیسی کیسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہے. اور یہ ایک صحابی دیکھو, انجانے میں دیکھ لیا, اور پہلی نظر معاف ہے اسلام میں جو انجانے میں دیکھی جاتی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے گناہ کا کام دیکھ لیا, اب ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ان کے دل میں خیال آیا, شرم محسوس کی. فہرب الی الصحراء, مدینہ کے باہر دوڑ کر چلے گئے, بھاگ گئے, واپس لوٹے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو میں نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا, ابھی تک آئے نہیں, نہ جانے کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کو جو ہے بلایا. سلمان فارسی کو اس لیے کیونکہ سلمان الفارسی جو ہے مدینہ کے باہر کے تمام علاقوں کو جانتے تھے, بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس لیے چنا کیونکہ آپ جو ہے جسمانی اور ایمانی دونوں طریقوں سے آپ جو ہے مضبوط تھے, اس لیے دونوں کو چنا اور دونوں کو کہا کہ جاؤ دیکھو ثعلبہ ابھی تک نہیں آیا, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اسے کسی مشرک نے پکڑ لیا ہو, کہیں کسی نے اسے قبضہ تو نہیں کر لیا ہو, یا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اسے کسی جانور نے کھا لیا ہو, یا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ کہیں کھیلتے ہوئے مگن ہو گیا ہو, جاؤ ذرا اسے بلا کر لاؤ, فلاں کام کے لیے میں نے اسے بھیجا تھا. دونوں صحابی گئے, بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن ثعلبہ کہیں نہیں ملے, واپس آ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرصہ گزارنے لگے, بہت زیادہ جو ہے عرصہ گزر گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پھر سے یاد آ گیا کہ ثعلبہ تو ابھی تک نہیں آیا, اتنے دن ہو گئے. دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی اور عمر فاروق دونوں کو واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو ثعلبہ کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک نہیں آیا, ذرا جاؤ اور دیکھو اور اسے ڈھونڈ کر ہی لانا, کیونکہ اس کی ضرورت مجھے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نوجوان تھا, اس کے اندر ایمان کا جذبہ تھا, اور نوجوانوں کی ضرورت اسلام کو ہے, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی. بس فرق صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جوانی ایمان والی ہونی چاہیے, عمر والی نہیں. ایمان والی جوانی جس انسان کے اندر ہو وہ ہمیشہ جوان ہوتا ہے, اس کی ایج سے, اس کی عمر سے کوئی واسطہ نہیں.
اگر کوئی ضعیف العمر انسان بھی اگر ایمان میں تازہ ہو تب بھی وہ نوجوان ہی ہے ایمانی اعتبار سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیجا, بہت زیادہ ڈھونڈا, نہیں ملے. فنظر الی الراعی, وہاں پر جو ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا کر واپس آ رہا تھا, شام کا وقت قریب ہونے کو آ رہا تھا. چرواہے کے پاس گئے, بکریاں چرانے والے کے پاس دونوں گئے اور اس سے پوچھا کہ ہم لوگ جو ہے ایک نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام ثعلبہ ہے, اس کی ہائٹ اتنی ہے اور وہ ہٹا کٹا پہلوان قسم کا ہے. نوجوان عموماً کیسے رہتے ہیں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, ان کی جوانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نوجوان ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب انہوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا جیسا شخص تم کہہ رہے ہو ویسے شخص کو تو میں نہیں جانتا, البتہ ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں. فجلس علی جبل ھذا, وہ جو ہے یہاں پر جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہاڑ پر بیٹھا ہے, اور جب میں صبح جاتا ہوں بکریاں چرانے کے لیے اس کی رونے کی آواز سنتا ہوں, اور اس کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے رو رو کر معافی مانگتا ہے. اور اتنا روتا ہے جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں میں نے صرف اور صرف اس کے زبان سے رونے کی آواز سنی اور اس کے زبان سے استغفار سنا اور اس کے زبان سے اللہ سے معافی نامہ میں نے سنا. اور ہوتا ایسا ہے کہ جب میں شام کو جب واپس جاتا ہوں وہ شام کو نیچے اتر کر آتا ہے اور میں اسے ایک گلاس میں ایک لوٹے میں اس کو دودھ بھر کر دیتا ہوں, اس دودھ کو پیتا ہے اور دوبارہ جا کر وہیں بیٹھ کر پھر سے رونا شروع کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے. اب دونوں نے جو ہے انتظار کیا, شام کا وقت جب ہو چکا تو ہوا ایسا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن اسی وقت نیچے اتر کر آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً دیکھا ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے, چلو. ثعلبہ بن عبد الرحمن کا ایمان دیکھو, اس گناہ سے جو انہوں نے انجانے میں کیا اس پر شرمندگی دیکھو, رونے لگے اور دوبارہ بھاگ کر جانے لگے, میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے گناہ کیا اور ان آنکھوں سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا, مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں, اس لیے میں نہیں آؤں گا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مضبوط تھے, انہوں نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو پکڑا اور انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اور فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے زار و خطار رونے لگے. ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور سلمان الفارسی بھی رو رہے ہیں اور جتنے صحابہ وہاں موجود ہیں سارے کے سارے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ ہوا ایسا کہ فذلک هو کالفرح المنتوخ, اس ثعلبہ بن عبد الرحمن کا اس ایک گناہ کے شرمندگی پر, اس ایک گناہ کو اپنے دل میں بھاری سمجھنے کی وجہ سے اور ندامت کی وجہ سے اس نے رو رو کر اللہ رب العالمین سے استغفار کر کے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی. فہو کالفرح المنتوخ, منتوخ کہتے ہیں جو انڈے سے نکل کر جو مرغی کا بچہ جیسے نکلتا ہے, مرغی کا بچہ جو ابھی ابھی انڈے سے نکلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہٹا کٹا مضبوط طاقتور ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل سوکھا سوکھا, جس کے جسم پر کوئی گوشت دکھائی نہیں دیتا, جس مرغی کے بچے کے جسم پر صرف ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں. بالکل ویسی ہی حالت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے اپنی کر لی تھی. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے, کیونکہ ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھاگ کر جا سکیں, اتنے کمزور ہو گئے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر رونا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا کہ بتاؤ ثعلبہ کیا ہوا, تم نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا لی؟ کیا کسی نے تمہیں مارا؟ کیا کسی نے تمہیں ظلم دیا؟ کیا کسی نے تمہیں قید میں رکھا؟ کیا ہوا بتاؤ. سارا کا سارا معاملہ جو ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن نے آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, آنکھیں نہیں کھولی
کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند نہیں تھا ان گناہ کی ہوئی آنکھوں سے. سارا ماجرا سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ رأسه ووضع على فخذه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اٹھایا. کمزور ہو چکے تھے. ثعلبہ بن عبد الرحمن کے سر کو اٹھایا اور اپنے ران پر رکھنے جیسے ہی جا رہے تھے، ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا ابعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، میرے سر کو دور پھینک دیں. کیوں؟ کیونکہ میرے سر کے اندر دو آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں نے گناہ کرنے والے منظر کو دیکھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ان آنکھوں کے اندر جو سر ہے اس سر کو آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑیں، مجھے گوارا تک نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ان کے سر کو اٹھایا اور اپنے ران پر رکھا اور ان کے سر کو سہلانے لگے اور ان سے پوچھا ماذا ترجو یا ثعلبہ، اے ثعلبہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. آج بھی ہم جب کسی مریض کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے. کیا تم کوئی فروٹ کھانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں کسی کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کسی دوائی کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کسی علاج کی ضرورت ہے؟ یا اگر کپڑا پھٹا ہوا ہو کیا تمہیں کوئی کپڑے کی ضرورت ہے؟ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس حالت میں اگر ہم ہوتے تو ضرور بضرور یہی مانگتے. ہم ہوتے تو یہی کہتے میں اتنے دن تک بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. میں نے اتنے دن تک پانی نہیں پیا، مجھے پانی چاہیے. میں اتنے دن سے بیمار ہوں، مجھے علاج چاہیے. میں نے اتنے دن سے ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے اپنا دن گزارا ہے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، یا فلاں 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 ہم لوگ مانگتے. لیکن ثعلبہ بن عبد الرحمن کا ایمان ایسا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا تو کیا پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عفو اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ سے صرف معافی چاہتا ہوں. کتنا چاہتے تو کتنا کچھ پوچھ سکتے تھے، لیکن پوچھا تو کیا پوچھا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. کس گناہ پر؟ وہ گناہ جو انجانے میں ہوا، وہ گناہ جو جان بوجھ کر نہیں ہوا. اس گناہ کے اوپر اتنی ندامت سوکھ چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہی ہیں تو بس اتنا دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے جو ہے استغفار قبول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكَ مَا تَرْجُو، جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا، جو تمہیں معافی چاہیے وہ تم نے حاصل کر لی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہ انجانے میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العالمین سے معافی کا تحفہ انعام میں دیا. اور اس کے بعد ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں دیکھیے احس دبیب النمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں جو ہے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں، چیونٹیوں کے رینگنے جیسی آہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. اس وقت ہوا ایسا فسقط دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہہ. دیکھو حدیثیں کتنی پیاری ہیں اور اس کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، ہر ایک چیز ڈیٹیلز میں. جیسے انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں چیونٹیوں کے رینگنے جیسا مجھے لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے پانی کا قطرہ نکلا اور وہ کہاں گرا؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن کے چہرے پر گرا. اور ثعلبہ سمجھ گئے کہ ان کا آخری وقت ہے. صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو بندہ جس نے چھوٹے سے گناہ کو اتنا جو ہے بڑا سمجھ لیا، اپنی حالت اس نے ایسی بنا لی، اب یہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز اسے چاہیے تھی، جو معافی اللہ رب العالمین سے اسے چاہیے تھی، اسے مل گئی. اب اس کی جینے کی خواہش ختم. اور وہ شخص اتنا خوش قسمت ہے کہ انتقال ہوا تو بھی ایسی بہترین جگہ انتقال ہوا، اس کو ایسی بہترین جگہ ملی جس کی امید ہر ایک مسلمان یہاں تک کہ میں بھی کرتا ہوں لیکن وہ ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا انتقال ایسی جگہ پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اس انسان نے دم توڑا. اس صحابی کا انتقال ہوا. کس وجہ سے؟
کیونکہ گناہ کو اس نے اتنا بڑا گناہ سمجھا، معمولی نہیں سمجھا اس گناہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا، جب اسے مل گئی اللہ رب العالمین سے استغفار، تو خوشی خوشی اس انسان نے کلمہ پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انتقال ہونے والے کے قریب المرض انسان کے پاس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلقین کرتے کہ کلمہ پڑھو. تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زبان سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے ہی رسولہ تک پہنچے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے تدفین کی تیاری کی گئی. صبح کا وقت جب فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد ان کو غسل دیا گیا اور ان کے تدفین کی تیاری دی گئی. اور دیکھیے اس انسان کو، اس ثعلبہ بن عبد الرحمن کو زندگی میں 3 تحفے ملے. ایک تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ کی معافی مل گئی. دوسرا تحفہ، انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اسد، جسم حسن جسے کہتے ہیں، بہترین جسم جس کا شمار کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذان پر وہ شخص انتقال ہوا. اور تیسرا جو تحفہ ہے وہ اب دیا جا رہا ہے. جب ان کا غسل ہوا، جب ان کو لے جایا جا رہا تھا، صحابہ نے دیکھا کان یمشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصابع رجلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیر کی انگلیوں پر چل رہے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چل رہے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں چل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودتے کودتے جا رہے ہیں قبرستان کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کچھ پریشانی والا نظر آیا. فوراً پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ خالی ہے، آپ کے پیروں میں جوتے بھی ہیں اور لوگ بھی اتنے نہیں ہیں، پھر آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ اس وقت دیکھیے اس شخص کو، اس ثعلبہ بن عبد الرحمن کو جس نے معمولی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھا، اس کے لیے جو تیسرا انعام ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا فَأَرْسَلَ اللَّهُ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ هَذِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اس زمین پر اتنے فرشتے نازل کیے ہیں، اتنی تعداد فرشتوں کی ہے اس ثعلبہ بن عبد الرحمن کے لیے، کہ جس کی وجہ سے انی لا استطیع ان اضع قدمی فیہ، جس کی وجہ سے مجھے جہاں کہیں جگہ دکھائی دے رہی ہے میں وہاں پر پیر رکھ کر چل رہا ہوں. کتنا بڑا تحفہ! اور کیوں ملا؟ کیونکہ اس شخص کا ایمان اتنا بہترین تھا. اس کی جوانی عمر کے حساب سے بھی تازہ تھی اور اس کی جوانی ایمان کے حساب سے بھی تازہ تھی. اس لیے تو میرے عزیز بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، باتیں کہنے کو بہت ہے، لیکن بس اللہ رب العالمین سے اتنی التجا کرتا ہوں کہ آج کے دن جو چیزیں ہم نے سنی، ان چیزوں کو سننے سے زیادہ اگر ہم لوگ عمل پہ آ جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی انعامات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے جانب سے مل سکتے ہیں. آج بھی ہم لوگ ایسے مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں، بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. اور ویسے ہی حدیث میں جب آتا ہے کہ جب انسان نیکی کے بعد گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کے بدلے میں اس کی اس نیکی کو بھی برباد کر دیتا. اور تیسری جو اہم بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ ہی ہے. کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ وہ گناہ ہی ہے. اور ہم اہل سنہ والجماع جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مسلمان کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ہمیں دلیل ضروری ہے. تو ہمارے سامنے ایک بھی دلیل ایسی موجود نہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تم یہ گناہ کر سکتے ہو. گناہ کرنے کی کوئی بھی دلیل نہیں، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں. تو لہذا
ہمارے لیے صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کثرت سے نیکیاں کریں، اور ان نیکیوں کو کرنے کے بعد ان نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو لہذا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، آج جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنی میری مائیں اور بہنیں اور جتنے بچے اور جتنے بزرگان اسلام جنہوں نے میری زبان سے ان حدیث اور قرآن کی باتوں کو سنا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے سامنے آج موجود ہیں، اب تک ہم نے جو گناہ کیے، اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو، ہمارے آج کی جانے والی نیکی کو پسند کر کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اور اے اللہ رب العالمین جو گناہ ہم آگے کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف تو جانتا ہے، اے اللہ ان آگے کرنے والے گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ رب العالمین ہماری اب تک جو ہم نے نیکیاں کی ان نیکیوں کو قبول فرما، اور آج جو ہم لوگ نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کو قبول فرما، اور کل قیامت تک جو نیکیاں ہم کرنے والے ہیں اے اللہ ہماری ان ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ اور اے اللہ رب العالمین ہمارے ساری کی ساری نیکیوں کو ہمارے لیے قیامت تک محفوظ فرما، اور ان نیکیوں کے بدلے میں اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔